تو عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا, اسے مرد کی دسترس سے بچانے کے لیے اللہ نے قانون سازی آسمانوں سے کی ہے, اور اس قانون بنانے میں اللہ نے نہ مردوں سے مشورہ لیا اور نہ عورتوں سے مشورہ لیا. مردوں سے مشورہ لے کے قانون بنایا جاتا تو مرد عورت کے پردے کا قائل, بولو بھائی, نہیں ہوتا. کہتا عورت برقعے میں ہمیں اچھی نہیں لگتی. 2002 یا 2003 کی بات ہے, میں نے کسی انگلش لینگویج سینٹر میں ایڈمیشن لیا. بہت تلاش کیا کیونکہ ایسا سینٹر ملے جس میں کو ایجوکیشن سسٹم نہ ہو, مل ہی نہیں رہا تھا. تو ایک ادارے میں گیا, 2-3 دن کے بعد خیر ہم تو بھاگ گئے وہاں سے. وہ ماحول اس قدر بیہودہ ماحول تھا, لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا لے جا کے بٹھا دیا کرتے تھے کانورزیشن کے لیے. میں ان سے کہتا تھا یار مردوں کو الگ بٹھا دو, لڑکیوں کو الگ بٹھا دو. کہہ رہے نہیں, اس سے کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے لڑکیوں سے بات. ہر بے غیرتی بے شرمی پہ لیبل اچھا لگا دو, ہر بے غیرتی اور بے شرمی پہ کیا کرو, اچھا لیبل لگاؤ. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے لڑکیوں سے بات کرنے سے؟ کانفیڈنس بڑھے نہ بڑھے, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ٹھڑک بڑھتی ہے. حقیقت ہے, ٹھڑک بڑھتی ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے بڑھتی ہے. آخرت میں جب انسان کو جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا نا, ہر حرام پہ وہ کیا کرے گا, اچھا لیبل لگائے گا. ہر حرام, یہ لبرلز لوگ جتنے ہیں نا, نام نہاد لبرلز, یہ ہر برائی پہ اچھا لیبل لگاتے ہیں. ایک مشہور صحافی ہے, لبرل ہے, اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو خواتین کا لباس مختصر, اس پہ بہت سے مذہبی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے کہا دیکھیں, اخلاقیات کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اخلاقیات کا تعلق ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کے معاملات سے. گورا معاملات میں ایک نمبر ہے, حالانکہ وہاں کپڑے ادھورے پہنے جاتے ہیں. یہ ہے برائی پہ کیا لیبل لگا دینا. کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ چڈی بنیان میں کیوں نہیں آ گئے ہیں بھائی؟ مجھے خیال ہوتا مجھے لے جاؤ نا, اس کے سامنے بٹھاؤ. یہ جو تقریر کر رہا ہے کہ اخلاقیات کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس سے کہوں گا تو پورے پراپر ڈریس میں کیوں بیٹھا ہے بھائی؟ تو چڈی بنیان میں کیوں نہیں آ گیا؟ تو مرد اگر پراپر ڈریس میں بیٹھے گا اور وہ آدھے کپڑے پہنے گا تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. تو عورت کے آدھے کپڑے اخلاقیات کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ لیکن مرد اس قانون کو پاس نہیں کرے گا کیونکہ مرد کی ٹھڑک پوری نہیں ہوگی. اسے ننگے برہنہ بدن والی عورتیں دیکھنی ہے, اس کو مزہ اس میں آتا ہے. لہذا وہ یہ بحث کرے گا کہ کپڑوں کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی آدم, ہم نے لباس اتارا جو تمہاری باڈی کو چھپاتا ہے اور اس میں زینت ہے تمہارے لیے. لباس کا مقصد باڈی کو چھپانا ہے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. ہر گندگی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے, پہلے میں ان لوگوں کا آپ کو کمپلیٹ حساب کتاب بتا دوں کہ لباس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق, بولو بھائی, کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس نے اسکرٹ پہن لیا اور کوئی مسئلہ نہیں, اگر یہ ہو گیا تو یہ کیوں مسئلہ نہیں ہے بھائی؟ پھر مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو ہے وہ کوئی برائی نہیں پھیل رہی, کہاں اتنی خواتین بے پردہ ہیں, کیا ہو گیا؟ ایک واقعہ ہو رہا ہے ریپ کا. جن معاشروں میں ان بنیادوں پہ بے حیائی پھیلی ہے, ان معاشروں کا حشر دیکھو. ہمیں صحیح اعداد و شمار بیان نہیں کیے جاتے. جن معاشروں میں آزادی ہے نا, ان معاشروں میں خواتین کے ریپ کے واقعات یہاں سے بہت زیادہ ہیں, وہ تو ہائی لائٹ نہیں ہوتے. میں سعودی عرب میں تھا حج کے دوران, لفٹ میں ایسا ہوتا کہ کوئی خاتون اگر لفٹ میں ہوتی تو پھر ہم کوشش کرتے تھے ہم نہ جائیں لفٹ میں. اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار، بولو بھائی، نہ کرے، اجازت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایک خاتون ہے تو ظاہر ہے لفٹ کا دروازہ بند ہوگا، آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرو گے. اس سے ہمیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اور یہ قانون جو اللہ نے بتایا ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا. ہم سے نہیں پوچھا اللہ نے کہ کیا خیال ہے، مناسب ہے. ہم سے پوچھتے ہم 10 تقریریں کر دیتے کہ اللہ میں یہاں حج کرنے آیا ہوں. ہے بھائی، اے اللہ ہم یہاں حج کرنے آئے ہیں، ہم کسی عورت کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں. آپ کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارے یہاں وہاں بہت ہیں بے پردہ عورتیں گھومنے پھرنے کے لیے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تنہائی کسی عورت کے ساتھ اختیار، بولو بھائی، نہیں کر سکتے، اللیگل ہے یہ. اب ہمارے لیے تو بحث ہی ختم ہو گئی. ہاں کوئی بوڑھی عورت ہو بیچاری، بعض دفعہ خواتین بوڑھی عورتوں کو لفٹ چلانی نہیں آتی، وہ پریشان ہوتی ہیں، ان کی مدد کرنا الگ بات ہے. کوئی جوان عورت ہے آپ اس کے ساتھ بالکل تنہائی میں، اس کی اجازت نہیں. لیکن بہت سے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ جاتے تھے مگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا الحمدللہ. ہمارے ایک دوست تھے کسی کنٹری سے یورپ کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہاں لڑکی کے ساتھ لوگ تنہا لفٹ میں چلے جاتے ہیں، کوئی واقعہ نہیں آتا. وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں یہاں سے کئی گنا زیادہ واقعات ہیں. حالانکہ ان کے لیے عورت کا حصول اتنا آسان ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زنا کی. ہمارے ہاں کس قدر مشکل بنا دیا نا شادی کو، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پھر بھی زنا کا ریشو وہاں کی نسبت بہت کم ہے، اور وہاں کتنا آسان ہے. تو ان کو ریپ کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھی وہاں کئی گنا زیادہ ریشو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کر رہے، خود سے بنا رہے ہیں اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں. پھر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفر پہ تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ، ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں تو عورت سے جدائی، اس سے علیحدگی ہمارے لیے بہت مشکل ہے، زنا کا بڑا خطرہ ہو جاتا ہے. تو کیا ہم اپنی اس قوت کو ختم کر لیں کسی طریقے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا. لیکن ان سے پھر بھی زنا نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتاؤ، آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا سے کم درجے کے بھی کچھ گناہ ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے، اور اس سے ہم زنا سے بچ جاتے ہیں. کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے بے حیائی کے ذریعے، جو اللیگل ہو، اسلام میں اجازت نہیں ہو، اپنی خواہش کو اگر پوری کرے گا نا تو زنا میں بھی یہی مبتلا ہوگا. اس کا یہ اصول ہی غلط ہے کہ آپ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لو تو بڑے سے بچ جاؤ گے. زیادہ تر بڑے میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو چھوٹے میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس لیے اسلام نے تمام راستوں پر پابندی لگا دی، حتیٰ کہ نظر، یعنی بری نظر سے دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی، دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی. تو اللہ نے جو قانون سازی کی ہے اس قانون میں اللہ نے یہ بحث ہی ختم کر دی. کیا قانون بنایا؟ فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت کے پاؤں میں اگر پازیب ہے تو اللہ فرماتے ہیں اپنی پازیب اتنی زور سے پاؤں زمین پہ نہ مارو کہ اس کے جھنکار کی آواز گلی محلے میں جائے، باہر کے مرد اس کی آواز کو سنے. نہ 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 نہ، اس کی اجازت نہیں ہے. اب آپ اس کو تنگ نظری کہیں یا کچھ بھی کہیں، اسلام نے عورت کو حکم دیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جب کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو اپنی آواز میں نرمی پیدا مت کرو، فری ہونے کی کوشش نہ کرو، اس سے ٹو دا پوائنٹ بات ہو، ختم.
آج جتنے بھی ناجائز ریلیشن ہیں ان کی ابتدا فون کال سے شروع ہوتی ہے. لیکن جب آپ ان لبرلز کو بتائیں نا کہ اسلام نے پابندی کہہ رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا, وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگا ہوا ہے کہ انٹی سے بات کرو تو اتنی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گورے نے ان تمام پابندیوں کو پسے پش ڈال کے چاند پہ پہنچ گیا ہے. حالانکہ چاند پہ پہنچنے کے لیے کا ٹھرکی ہونے سے کوئی تعلق, بولو بھائی اس کا کیا اس سے تعلق ہے کہ آپ کوئی خاتون جا رہی ہے نظر جھکا لی, تو کس کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہی ہے کہ جب دماغ خراب ہوتا ہے نا تو انسان, جب شیطان انسان کے دماغ پہ حاوی ہوتا ہے نا اور تکبر میں آتا ہے, یہ تکبر ہے نا اللہ کے قانون کا مذاق اڑانا, تو پھر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ سوچے تنہائی میں تو اپنے اوپر خود ہی اس کو ہنسی آئے گی. کتنی بڑی پابندی, اپنے زیور کی آواز غیر مرد کے کان میں نہ پڑے. کسی سے بات کرنی ہو آواز میں لچک پیدا مت کرو. تیسری پابندی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے مردوں کے سامنے سے, اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اجازت نہیں ہے اس کی. سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ تھا, عرب میں ڈرائیور رکھنے کا بہت معمول ہے. انہوں نے فرمایا کہ عورت اگر ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہی ہے تو وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی خوشبو کا استعمال. تو اب یہ قوانین ہمیں سمجھ میں نہیں آ, مردوں کی بھی عیاشی ختم ہو رہی ہے اس سے, جو دفتروں میں انٹیوں سے فری ہو رہا ہے وہ بیٹھ کے, سالیوں سے جو بیوی کو اتنا لفٹ نہیں کرا رہے, سالی آ جائے کسی کی بشرطے کہ وہ خشک سالی کا شکار نہ ہو. بعض سالیاں خشک سالی ہوتی ہیں نا, خشک سالی کا پتہ ہے نا, قحط کو کہتے ہیں, قحط زدہ نہ ہو تو وہ بیوی سے زیادہ کس کو لفٹ کراتے ہیں؟ بولو نا بھائی. ہمارے تو گھر میں اگر کوئی گھر والوں کے رشتہ دار خواتین آئیں تو ہمیں گھر والے ویسے ہی دوسرے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کا یہاں آنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. ہمیں تو غصہ نہیں آتا. آج کل بہنوئیوں کو اس پہ تب چڑھ رہی ہوتی ہے, غصہ آ رہا ہوتا ہے, میں کیا میری کیا آنکھوں میں گند بھرا ہوا ہے. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے بھائی سے بھی پردہ کیا کرو, تو اس کا بھائی تانے دے رہا تھا, میرے سامنے کہہ رہا تھا کہ ابے یہ مجھے اپنی بیوی سے پردہ کراتا ہے, یعنی میری بیوی اپنی بیوی کو مجھ سے پردہ کراتا ہے. ابے ہمیں بازاروں میں بہت دیکھنے کو ملتی ہے, ہم ان کو لفٹ نہیں کراتے, اس کو کیے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا حسینہ سمجھتی ہے. تو میں نے کہا پھر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو, یہ جو تکلیف اتنی ہو کیوں رہی ہے جب آپ کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا؟ تو اگر وہ پردہ کر لے تو کیا ہے اس میں؟ ہر چیز میں رکاوٹ, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کمبخت مسلمان ہیں یا کافر ہیں. بھائی یا تو گورے جیسے بن جاؤ نا, پھر چڈی پہن کے آؤ, بنیان پہن کے, کیا یہ شلواریں اور پجامے اور ناڑے اور یہ کیا ہے ٹینشن؟ کتنی ٹائم لگتا ہے ناڑا ڈالنے میں, شلوار کا ناڑا گھوم جاتا ہے بعض دفعہ جیب ادھر ہوتی ہے, ناڑا دوسری طرف سے ڈال دیتا ہے, جیب پیچھے چلی جاتی ہے. کتنی ٹینشن والا کام ہے. تو ٹینشن فری زندگی گزارو یار, گورے کی طرح لائف کو انجوائے کرو. نہ پتہ چل رہا ہے, پھر ملک کا بھی یہی حال ہے, نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی ملک ہے یا سیکولر کنٹری ہے, کیا یہ لٹکے ہوئے ہیں درمیان میں. نہ برٹش لا ہے نہ اسلامی لا ہے, کم بہت کچھ بھی نہیں ہے, لا قانونیت ہے. آپ اندازہ لگاؤ یار, یہ درندگی کی انتہا نہیں ہے. 5 سالہ بچی, وہ کتنی معصوم پیاری بچی ہوتی ہے, اس کے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی, اب بھی ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 فالٹ ہیں, 2 خرابیاں ہیں معاشرے میں جس کی وجہ سے ایسے جرائم بڑھ رہے ہیں. نمبر 1, شرعی سزائیں نافذ نہیں ہیں, بند کمرے میں سزائیں دی جا رہی ہیں. اسلام میں بند کمرے میں سزائیں نہیں ہوتی. چور کا ہاتھ کھلے عام کاٹا جاتا ہے, زانی کو کوڑے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کہتے ہیں جب زانی کو کوڑے لگاؤ, مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کو دیکھے. رجم کیا جائے گا نا زانی کو, مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت دیکھے کہ پتھروں سے مار رہے ہیں اس کو. جب اس طرح کے فسادی لوگوں کو
جو اس طرح بچیوں کا ریپ کرتے ہیں سزا دو تو چوک پہ لٹکاؤ اس کو, ساری دنیا دیکھے. اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ قانون نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل ہم بھی چوک پہ نہ لٹکے ہوئے ہوں. ان کی تو جیلیں آپ جا کے دیکھو, بحریہ ٹاؤن سے اچھی تو ان کی جیلیں ہوتی ہیں سیاسی لوگوں کی. اپنے لیے کیسی خوبصورت جیلیں بنائی ہوئی ہیں دیکھو, ہیں سیاسی جیلیں ہوتی ہیں نا, ان میں بچے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کے, اگلے وزیر اعظم بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے, صدر بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کام ان کا رکتا ہی نہیں ہے. اسلام میں جیل نہیں ہے, اسلام میں سزا ہے چوک پہ لاؤ, کوڑے لگاؤ, پتلی گلی سے نکلو, کیش سزا, چلو جاؤ اب کام کرو, اب جو کرنا ہے کرو. اب تو کوئی تمہیں تانا نہیں دے گا کہ سزا ملی ہے, بس تو ہو گئی سزا. جیلیں بنائی ہوئی ہیں, غریب کی جیل الگ ہے, امیر کی جیل الگ ہے. سیاسی لیڈروں کی جیل نہیں, وہ بحریہ ٹاؤن ہے. وہ سعودی عرب میں ایک بنگلہ دیشی کو پکڑ لیا کسی نے, وہ بیچارہ غریب آدمی, اس کو اتنی اچھی جیل ملی نا. ویسے سعودیہ کی جیلیں ساری اچھی نہیں ہیں, لیکن بعض دفعہ وہ کوئی ایسا مجرم نہیں ہوتا تو بڑی پروٹوکول مل جاتا ہے جیل میں. ہمارے ملک سے پھر بھی بہرحال اچھی ہیں. تو بیچارہ بنگلہ دیش کا تھا, وہ اس کو جیل میں لے گئے, اللیگل گھوم رہا تھا وہ نا, تو وہ 6 مہینے یا سال جیل میں رہا. اس کو اتنا مزہ آیا, وہاں پہ کھانا پینا مل رہا ہے, پھر جیل سے جاتے ہوئے اس کو پیسے بھی دیے نا, خرچہ بھی. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جیسے ہی رہائی کا ٹائم آیا تو بادشاہ کو گالیاں دینے لگا. وہ سعودی عرب میں بادشاہ کو گالی دینا معمولی جرم نہیں. تو جیل کا عملہ ہنسنے لگا, اس نے بولا تجھے دوبارہ نہیں پکڑیں گے, جا یہاں سے. وہ سمجھ گئے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے 1 سال, وہ تو اللیگل رہ اس لیے رہا تھا کہ کھانے پینے کا کوئی کیا ہو جائے. اسے پتا تھا یار دوبارہ بنگلہ دیش گیا تو وہی برساتی نالے, وہی مچھر, کم از کم یہاں اتنا مزے سے رہ رہا ہوں میں. تو خیر سیاسی لیڈروں کی جیلیں الگ ہیں. یہ کیوں ہے؟ قانون انسان بنا رہے ہیں, اللہ کے قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا. بے حیائی کی روک تھام, یہ بے حیائی ہے نا. لاہور میں ایک بیچاری خاتون کو زبردستی اٹھا کے لے جایا گیا, بچوں کے سامنے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, 5 سالہ بچی کو اٹھا کے مار دیا. یہ درندگی ہے نا, بے حیائی ہے. تو اسلام نے بے حیائی کو روکنے کا جو قانون بنایا ہے وہ ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا, اور کہا سب کو فالو کرنا پڑے گا, سمجھ میں آئے تو بھی, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی. فالو نہیں کرو گے تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, ماروں گا میں, سزا دوں گا.